بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیر ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يصغره صراخ المستصرخين لا يبرمه الحرب الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المتنبي أبي القاسم محمد والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صلوات سورہ مبارکہ شورى 13ویں آیت واقعی ہے. موضوع گفتگو آپ کے علم میں شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ نے خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا شرع لكم من الدين. اے رسول، اے میرے حبیب، اے خاتم النبیین، ہم نے تمہارے لیے دین میں
شریعت اسلام کو قائم کیا ہے. اور اے میرے رسول، یہ وہی شریعت ہے ما وصّى بہ نوح، جو شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی. والذی اوحینا الیک، لیکن اے رسول، ہم نے تمہیں یہ شریعت وصیت کے ذریعے نہیں عطا کی، بلکہ تمہیں ہم نے یہ شریعت وحی کے ذریعے عطا کی. وما وصینا بإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اے رسول خاتم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی جو شریعتیں ہم نے عطا کی وہ وصیت کے ذریعے ہی عطا کی. شریعت بھیجنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اے رسول، ان اقیموا الدین، تاکہ تم اس پورے عرض پر دین اور شریعت اسلام کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنے دو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے میرے حبیب، جب تم مشرکوں کو شریعت اسلام کی طرف بلاتے ہو تو ان مشرکوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے. اللہ فرماتا ہے انہیں اگر ناگوار گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے، تو مجھ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس لیے کہ اللہ نے شریعت اسلام کے نفاذ کے لیے اور شریعت اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی مرضی ہے من یشاء، جسے اللہ چاہے. اللہ کی مرضی ہے، پرواہ نہیں ہے اس سے کہ کوئی مشرک مانے یا نہ مانے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کا ہے جو شریعت کو مانے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر اللہ کو ضرورت ہو تو اللہ نہیں رہتا. اللہ الصمد بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہے. شریعت بھیجنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ مخلوق کو ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اگر ان مشرکوں کو ناگوار گزرتا ہے گزرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے.
شریعت کے نافذ کرنے کے لیے اللہ جسے چاہے مجتبی بنائے، جسے چاہے مرتضی بنائے، جسے چاہے مصطفیٰ بنائے، جسے اللہ نے مصطفیٰ منتخب کیا، مرتضی منتخب کیا، مجتبی مقرر کیا، اس آیت کے جز پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں۔ جنہیں اللہ نے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے منصب بتائے۔ یہ منصب مجتبی ہے، یہ منصب مرتضی ہے، یہ منصب مصطفیٰ ہے۔ یہ جو منصب اللہ نے انہیں شریعت کے نافذ کرنے کے لیے عطا کیے، تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ جنہیں شریعت کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے منصب عطا کیے، ان کی قرآن نے کیا شان بتائی۔ اور عام انسانوں میں اور ان میں قرآن نے کیا فرق بتایا۔ سورہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اب جن کو منتخب کیا ہے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے، ان کی شان اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل 27واں سورہ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرا سلام ہو اپنے ان بندوں پر جن بندوں کو میں اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ جن بندوں کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، ان کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سلام، میرا سلام ہو۔ کیا اعزاز ہے ان بندوں کا، اور کیا شان ہے ان بندوں کی جنہیں اللہ سلام کر رہا ہے۔ انہیں سلام کر رہا ہے جنہیں شریعت نافذ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرا مصطفیٰ بندوں پر سلام۔ اب سورہ صافات، یہاں مصطفیٰ بندوں پر سلام۔ اب سورہ صافات 37واں سورہ، اب اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت پڑھ لیجیے، سورہ صافات میں موجود ہے، سلام علی آل یاسین۔ سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پر میرا سلام ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھے نا، تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے کہ یہ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں یاسین کسے کہتے ہیں، تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا رسول سے خطاب کر کے، یاسین والقرآن الحکیم، اے رسول تو یاسین ہے۔ جب رسول یاسین ہے تو
شان یہ سامنے آئی کہ ان ہستیوں کو اللہ نے کہا کہ میرا سلام ہو، مصطفیٰ پر سلام، آل محمد کو سلام۔ اب کچھ تو فرق کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ کا سلام ہے، اب کچھ تو فرق کرو ان میں، کچھ تو فرق کرو ان میں جنہیں اللہ سلام کرے اور ان میں جن کے لیے لوگ دعا کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آیتوں میں طے ہو گئی کہ ان 14 میں سے ہر ایک علیہ السلام ہے، اور علیہ السلام میں جو یہ ایک ہی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ کا ان پر سلام ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس سلام میں اور اس سلام میں بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ 14 علیہ السلام ہے۔ اچھا، اب سلام کی بات تو طے ہو گئی، لیکن ہم اکثر کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سلام کی بات تو طے ہو گئی، تو ہم یہ کہاں سے کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام؟ ہم صلاۃ و سلام دونوں کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ہم انہیں علیہ السلام اور علیہ الصلاۃ والسلام کیوں کہتے ہیں؟ جب نے قرآن سے پوچھا، سورہ احزاب معروف آیت ہے، سب کو یاد ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی، ایمان والوں کو بھی بھیجو، ہمیں حکم دیا بھیجو، ہم بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، یا اللہ محمد والے محمد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم اللہ سے ان ہستیوں کے لیے رحمت
پر طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی صلوات بھیجتا ہوں کہ اللہ نعوذ باللہ اس طرح صلوات بھیجتا ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس طرح بھیج نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ کوئی اور اللہ تو ہے نہیں جس سے وہ کہے اللہم صلی علی۔ معلوم ہوا لفظ صلوات اگر اللہ کی طرف نسبت پائے تو معنی اور ہے، ہماری طرف نسبت ہو تو معنی اور ہے، ملائکہ کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہے۔ ہمارے صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان پر صلوات نازل کر۔ اللہ کے صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری صلوات بھیجنے کا طریقہ ہے طلب صلوات، طلب رحمت ان ہستیوں کے لیے۔ اور اللہ کی صلوات کیا ہے؟ نزول رحمت ان ہستیوں کے لیے۔ اور فرشتوں کی صلوات کیا ہے؟ جو اللہ نے ان کے لیے رحمت نازل کری، اس رحمت کو فرشتے ان تک پہنچائیں۔ یعنی اللہ کے لیے نزول رحمت، ملائکہ کے لیے ایصال رحمت، ہمارے لیے طلب رحمت۔ لیکن آیت میں لفظ ہے کہ نبی پر صلوات نہیں، صرف مسئلہ کے تشیعوں کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے جتنے مسئلہ ہیں تمام مسئلہ آیت میں صرف نبی کا لفظ، لیکن مسلمانوں کے سارے مسئلہ نبی کے ساتھ۔ نماز میں جب صلوات پڑھتے ہیں تو آل نبی، آل محمد ان کا نام ضرور لیتے ہیں، صرف مسئلہ کی تشیع نہیں، تمام مسلمان مسئلہ رسول اور آل رسول کا نام صلوات میں لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر کہ صرف مسئلہ کے تشیع نہیں، مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، نماز میں جو صلوات پڑھتا ہے وہ یا رسول پہ پڑھتا ہے یا آل رسول پہ پڑھتا ہے، اور ان کے علاوہ کسی پہ پڑھتا نہیں۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبہ فریض من القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ اب دیکھیں دو مصرے اٹھے امام شافعی، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے اے اہل بیت رسول نماز میں تم پر صلوات نہیں بھیجی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ دو جملے یہاں عرض کر دوں، اگر رسول اور آل رسول کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو نماز باطل ہے، اور اگر رسول اور آل
کسی اور کا نماز میں صلوات میں نام لے لیا جائے تو نماز باطل ہے. آیت میں اللہ نے صرف نبی پر صلوات کا حکم دیا, صرف نبی پر. پوچھا گیا رسول سے, یا رسول اللہ, متعدد مقامات میں یہ روایت ہے, یا رسول اللہ ہم صلوات کیسے لیں گے؟ رسول نے ارشاد فرمایا, لا تصلوا علینا صلاۃ القدرا. یہ قدرت جو ہے نا ابتر کی مؤنث ہے. ان شانیہ کا ول ابتر, ان کے لفظ صلاۃ مؤنث ہے تو ابتر کی وجہ ہے قدرا آیا. اب اگر اس کا لفظی ترجمہ بالکل کیا جائے تو اس کا بالکل لفظی ترجمہ عربی لغت کے پاس یہ ہوگا کہ رسول نے فرمایا مجھ پر, لفظی ترجمہ ہے, مجھ پر تم کٹی صلوات نہ بھیجو, مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. تمہاری صلوات اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میرے ساتھ آل محمد کو شامل نہ کرو. لیکن آیت میں کیا ہے؟ بس میں نے تبھی کو مکمل کر دیا. آیت میں کیا ہے؟ النبی, نبی نہیں. اگر صرف لفظ نبی ہوتا تو عام ہوتا. اگر آیت ہوگی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو صرف نبی پر صلوات بھیجی جاتی, آل نبی پہ صلوات نہیں بھیجی جاتی. لیکن نبی سے پہلے اللہ نے الف لام رکھ دیا جنس کا. جو الف لام جنس کا ہے, اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اگر یہ نبی سے پہلے الف لام جنس کا نہ ہوتا تو صرف نبی پر صلوات ہوتی. اب چونکہ نبی سے پہلے الف لام جنس آ گیا تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ صلوات بھیجو النبی پر. النبی کے معنی الف لام جنس کا, یعنی ان پر صلوات بھیجو, نبی پر اور ان پر جو نبی جیسے ہیں. اب جو نبی جیسے ہیں ان پر صلوات ہے. تو یہ علیہ الصلاۃ والسلام, بس میں یہاں سے بات لانا چاہتا تھا. قرآن کی نظر میں علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا, خاتم النبیین مخلص صحابہ کرام کو ہمارا سلام. بڑی قدر ہے ان کی. مخلص خاتم النبیین کے مخلص صحابہ کرام پر ہماری جان قربان. مولا علی نے بتایا اور قرآن نے بتایا کہ مخلص صحابہ کرام کو قرآن نے یا تو رضو کہا یا رضی اللہ کہا. دعائیت ہوتا ہے اللہ راضی. اب مولا علی نے بتایا یہ کون ہے جو رضی ہیں, کون ہے جو رضو ہے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں 7 افراد ایسے ہیں. مولا فرماتے ہیں 7 افراد ایسے ہیں جن کے صدقے میں آسمان سے پانی برستا ہے اور انہی 7 کے صدقے میں زمین سے اناج اگتا ہے. اور
پوچھا کہ مولا وہ 7 کون تھے؟ اب مولا نے بتایا وہ صحابہ کرام ہے نا. مولا نے بتایا سنو وہ 7 معزز صحابی کون ہیں؟ اب مولا علی ان کے نام گنوا رہے. ارشاد فرمایا کون؟ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، ابو مسعود. 6 نام دیے. ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، ابو مسعود، حذیفہ یمانی. 6 نام دیے اور علی خاموش ہوئے. سوال کرنے والے نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ 7 کے صدقے میں آپ نے نام 6 لیے تو وہ 7واں تو بتائیں. تو مولا نے فرمایا 7واں انا امامہم، 7واں میں ان کا امام ہوں. اب پتہ چلا اپنا ذکر امام کی حیثیت سے علی نے کرا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ رضی اللہ وہ ہے جو جنت مانگتے ہیں، ہم علیہ السلام وہ ہیں جو جنت دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. اب یہ علیہ السلام کون ہے؟ یہ علیہ السلام کون ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں، 8 امام ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ ناراض ہونا یا راضی ہونا، کسی سے خوش ہونا یا کسی پر غصہ کرنا، امام فرماتے ہیں یہ کیفیات ہیں. اور کیفیات وہ ہوتی ہے جن میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے. جہاں تغیر ہوگا، تبدیلی نظر آئے گی، وہاں پتہ چلے گا کون ناراض ہے کون راضی ہے. پھر تبدیلی نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کون خوش ہے. تبدیلی بھی نظر آئے گی، تغیر بھی نظر آئے گا تو پتہ لگے گا کون غصے میں ہے. امام فرماتے تغیر اور تبدیلی جب تک نہ آئے تو کسی کی ناراضگی، رضا، خوشی، غصہ معلوم نہیں ہو سکتا. اور امام فرماتے ہیں جہاں تغیر ہوگا وہاں فنا ہوگی. اور منطق میں بھی قاعدہ ہے کل متغیر حادث ہو. جہاں جہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ مرنے والے ہیں.
امام فرماتے ہیں کہ اللہ میں نہ تغیر ہے نہ تبدیلی ہے. اگر تغیر اور تبدیلی ہو تو پتہ چلے کہ اللہ کس سے راضی ہے, اللہ کس سے ناراض ہے, کس سے خوش ہے, کس سے اللہ غصے میں ہے. اور تغیر اور تبدیلی اللہ میں ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ فنا کی علامت ہے, موت کی علامت ہے, اور وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ موت اور زندگی کا خالق ہے, اس میں تغیر ہو نہیں سکتا. پھر پتہ کیسے چلے جب اللہ میں تغیر نہیں ہو سکتا؟ تو امام سے پوچھا کہ پتہ کیسے چلے اللہ کس سے راضی ہے, اللہ کس سے ناراض ہے؟ تو امام نے بس دو آیتیں, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اور سوال کرنے والا سمجھ گیا کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. ایک سورہ قصص کی آیت 28 سورہ, اس نے پوچھا کیسے پتہ چلے اللہ کس سے راضی ہے, کس سے ناراض ہے, کس سے خوش ہے, کس پر اللہ کو غصہ ہے. تو سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی امام نے, کل شیء ہالک الا وجہہ, سب ہلاک ہو جائیں گے بس وہ باقی رہیں گے. وجہ وہ سے مراد اللہ, اللہ کی وجہ. میں ترجمہ نہیں کرتا, اللہ کا جو وجہ ہے وہ باقی ہے. دوسری آیت امام نے پڑھی سورہ رحمان 55واں سورہ, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب جو سوال کرنے والا تھا اسے جواب دے دیا کہ کیسے پتہ چلے اللہ کس سے راضی ہے, کس سے ناراض ہے, کس سے خوش ہے, کس پر اسے غصہ ہے. امام نے آیتیں پڑھ دی, امام نے بتایا سب فنا ہو جائیں گے, وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی وجہ ہے. اچھا, اردو زبان میں بھی وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا تو نہ جسم ہے, نہ بدن, نہ چہرہ. اگر چہرہ ہوتا اللہ کا تو پتہ چلتا کہ وہ کس سے خوش ہے, کس سے ناراض ہے, کس سے راضی ہے. اس کا چہرہ ہے نہیں. وہ فرماتا ہے یہ جو چہرہ ہے نا, ہم اردو میں بھی جو لفظ وجہ مانے ہیں, چہرے کے مانے وجہ, وجہ کے مانے چہرہ. ہم اردو میں بھی جو کہتے ہیں تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں. جیسے ہم اردو میں جو بولا کہ یہی وجہ ہے, کیا مطلب ہوا؟ یہی سبب ہے. وجہ کے معنی سبب. اب سنیں, عربی میں چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے عربی میں چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کی, انسان کے جسم کی پہچان کی چہرہ وجہ ہے. چہرے کی وجہ سے انسان پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے. اگر چہرہ نہ ہوتا تو انسان پہچانا نہ جاتا ہے. معلوم وجہ کے معنی جس کی وجہ سے بدن پہچانا جائے اسے چہرہ کہتے ہیں, اسے وجہ کہتے ہیں. اب ترجمہ کریں آیت کا, کل من علیہا فان, سب فنا ہو جائیں گے
یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی پہچان کی وجہ کون ہے تو معصوم نے فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ، ہماری طرف دیکھو، ہم 14 اللہ کی پہچان کی وجہ ہے۔ یعنی اگر اللہ کی ناراضگی کو پتہ کرنا ہے اللہ کس سے ناراض ہے تو یہ دیکھو یہ 14 کس سے ناراض ہے۔ اگر اللہ کی خوشی کو پتہ کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ 14 کس سے خوش ہے۔ اگر اللہ کے غصے کو پتہ کرنا ہے تو ان 14 کو دیکھو یہ کس پر غصہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب طے ہو گئی نا بات، اللہ کی ناراضگی معلوم کرنی ہے تو ان 14 کو دیکھو، جس سے یہ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے یہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب میں نام نہیں لیتا، یہ نام بنا ہی نہیں ہے، یہ ممبر بنا ہی نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا کسی اور کا نام لینے کے لیے، یہ ممبر بنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو یہ 14 جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب میں نام نہیں بتاتا، صحیح بخاری میں خود جا کر پڑھ لو کہ سیدہ کس سے ناراض ہوئی۔ السلام یہ وجہ اللہ، دو باتیں طے ہو گئی جنہیں اللہ نے شریعت نافذ کرنے کے لیے بھیجا، وہ علیہ السلام وہ وجہ اللہ۔ اب سمجھیں کشاف کے حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، اب وہ کیا فرما رہے؟ ارشاد فرماتے ان اللہ خلق انوارا من النور والنور من الحرف والحرف من الآیت والآیت من السورہ والسورہ من الیاقوت والیاقوت من امر کن والامر کن من لا شیء واللا شیء من المشیت انظر الینا نحن مشیت اللہ۔ امام فرمائے ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ علیہ السلام وجہ اللہ، مشیت اللہ۔ مشیت سے پہلے کیا ہے؟ لا شیء، لا شیء من المشیت، یعنی مشیت وجود میں آئی لا شیء سے۔ امام بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مشیت اللہ ہیں، لا شیء سے ہے، یعنی جو اللہ کی مشیت ہو تو اس کا شیء پر بھی اقتدار ہوتا ہے، اس کا لا شیء پر بھی اقتدار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شے پر اقتدار ہو۔ 1,30,000 999 جو انبیاء کرام ہیں ان کا شے پر اقتدار ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کا شے پر بھی اقتدار ہے، لا شے پر بھی اقتدار ہے۔ سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میرا اقتدار شے پر ہے۔ آیت ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ
وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مریضوں کو شفا دیتے بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ زندہ ہو کر پرواز کر جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ آیت میں ہے، ہر جگہ یہی ترجمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ جب مردوں کو زندہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ کون حضرت عیسیٰ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ کون حضرت عیسیٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ جب 12ویں امام آئیں گے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، ہاتھ جوڑ کر 12ویں امام کی خدمت میں عرض کریں گے تقدم ابن رسول اللہ، یہ ابن رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا۔ اقتدا میں نماز پڑھنے والا زندہ کر سکتا ہے، اسے نماز پڑھانے والا زندہ نہیں کر سکتا۔ جو نماز پڑھا رہا ہو اور جب 12واں زندہ کر سکتا ہے تو کیا پہلا زندہ نہیں کر سکتا؟ مدینۃ المباجر ہمارے مسجد کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ مختصر کا موجود ہے۔ حضرت علی پیغمبر کے ساتھ قبرستان میں گئے، ایک قبر پر پہنچے، حضرت علی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اس قبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس قبر سے مخاطب ہو کر کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ جب حضرت علی قبرستان سے باہر آئے تو کہا پیغمبر تم نے دیکھا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا، صرف قم نہیں کہا، بِإِذْنِ اللَّهِ کہا۔ میں نے 2 رکعت نماز پیغمبر اس لیے پڑھی اور بِإِذْنِ اللَّهِ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں اے پیغمبر تم مجھے اللہ نہ سمجھ لو۔ میں نے اس لیے نماز پڑھی کہیں تم مجھے اللہ نہ سمجھ لو، اس لیے کہ اللہ کو ہے جس کی بارگاہ میں علی سجدے کر رہے ہیں۔ شے پر اقتدار ہے، ان کا لا شے پر اقتدار ہے، جنہیں اللہ نے نفاذ شریعت کے لیے بھیجا، شے پر بھی اقتدار، لا شے پر بھی اقتدار۔ معمول کا دربار سجا ہوا ہے، جادوگر نے 8ویں امام کی شان میں گستاخی کی، امام نے اسے تنبیہ کی کہ گستاخی نہ کرو۔ جب وہ نہ مانا تو 8ویں امام کو جلالا گیا، دیوار پر قالین میں شیر کی تصویر بنی تھی، وہ شیر کی تصویر شے نہیں تھی، وہ مادہ نہیں تھا، وہ لا شے تھی۔ 8ویں امام کو جلالا ہے، شیر کی تصویر سے مخاطب ہو کر کہا کن اسدن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے شیر بن جا۔ وہ قالین سے اترا، گوشت کا شیر بن کر اپنا سر امام کے قدموں میں رکھا۔ اب دیکھیں امام نے اس شیر کو اشارہ کیا جادوگر کی طرف، وہ جادوگر کو
حملہ آور ہو کر کھا گیا، پھر امام کے قدموں میں آیا، پہلے امام نے اشارہ کیا تو جادوگر کی طرف، اب شیر پھر قدموں میں آیا جادوگر کے کھانے کے بعد، اب شیر نے اشارہ کیا مامون کی طرف، ابن رسول اللہ کیا اسے بھی اسی طرح کھا جاؤں؟ دیکھا مامون کھڑا ہوا کانپ رہا ہے، مامون کھڑا ہوا کانپ رہا ہے خوف کی وجہ سے، اور کانپ کر جملہ کہتا ہے ابن رسول اللہ میری کیا حقیقت ہے؟ میرے تو بزرگ بھی کہہ گئے تھے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آزاد ہو جاتے۔ شریعت کا نفاذ کرنے والے ہیں اور شریعت اسلام کو قیامت تک محفوظ کرنے والے ہیں۔ تنہا کربلا میں تنہا اگر امتحان نہ ہوتا تنہا امام حسین کافی تھے، لیکن شریعت اسلام کو قیامت تک بچانا تھا تو ہر طرح کی قربانیاں دی، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین علیہ السلام ہو۔ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام نے ام فروا کو آواز دی۔ حضرت قاسم کی عمر اس وقت سینے مبارک حضرت قاسم کا 2.5 یا 3 سال کا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے ام فروا کو بلایا، ام فروا آئی، امام حسن علیہ السلام نے اپنے سیرانے سے ایک تعویذ نکالا۔ ام فروا جب قاسم بڑے ہوں تو ان کے بازو میں یہ تعویذ باندھ دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب کوئی انتہائی مشکل کا وقت ہو تو یہ تعویذ کھول لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کربلا میں شب عاشور آئی، امام حسین علیہ السلام مصلی پر ہے، حضرت قاسم آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، امام حسین فارغ ہوئے، کہا بیٹا قاسم کیسے بیٹھے ہو، ماں کے پاس جاؤ۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان ماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ اور ماں نے سلام کے بعد کہا ہے کہ مولا سے کہنا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لے۔ جناب قاسم علیہ السلام امام حسین سے عرض کرتے ہیں چچا جان قیامت کا جملہ ہے جو سوال پوچھ رہے ہیں جناب قاسم پوچھتے چچا جان کیا
شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اب جانتے کیا جواب کیا؟ میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے جواب دوہرا رہا ہوں۔ حضرت قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا قاسم تیری تو بات ہی اور ہے، بیٹا قاسم تیری تو بات ہی اور ہے، شہداء کی فہرست میں تو علی اصغر کا نام نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت قاسم کو جلال آ گیا، کانپنے لگے اور کانپ کر کہتے چچا جان کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا قاسم کس میں ہمت ہے کہ تیری زندگی میں کوئی خیمے میں داخل ہو جائے؟ روز عاشور آیا، حضرت قاسم بار بار امام حسین کے پاس جاتے ہیں، چچا جان اجازت دیتے، چچا جان اجازت دیتے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب بھی آتے ہیں تو شہداء کربلا کیسے ہیں؟ جب امام کے پاس اجازت لینے آئے تو ان دو شہداء کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی جملہ ملتا ہے، ایک شہزادہ علی اکبر جب مولا حسین سے اجازت لینے آئے تو جملہ یہ ملتا ہے کہ نظر من راسہ الی قدمہ، امام حسین نے علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اور دوسرا شہید حضرت قاسم ہے، جب یہ اجازت لینے آئے تو یہی جملہ ملتا ہے نظر من راسہ الی قدمہ، امام حسین نے سر سے پیر تک قاسم کو دیکھا اور کہا بیٹا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میں بھائی کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، مجھے تجھ میں سے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آتی ہے، بیٹا میں کیسے تجھے اجازت دے سکتا ہوں جب اجازت نہیں ملی۔ حضرت قاسم خیمے میں واپس آئے، جناب ام فرما نے پوچھا بیٹا مولا نے اجازت نہیں دی؟ کہا مادر گرامی چچا جان اجازت نہیں دے رہے۔ جناب ام فرما نے کہا اچھا قاسم فکر مت کرو، چلو میرے ساتھ میں اجازت دلواتی ہوں۔ قاسم کی انگلی پکڑی، پردہ کیا، کہاں گئی؟ امام حسین کے پاس نہیں گئی کہ اتنی شرمیلی خاتون تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ قاسم کو لے کر جناب ام فروا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئی اور جا کر کہا سید زادی میں سید نہیں ہوں، سید زادی میں سید نہیں ہوں، کیا بیوہ کا ہدیہ اس قابل نہیں ہے کہ اسلام کی راہ میں قربان کیا جائے؟ ذرا اپنے بھائی سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دلوا دیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حفصہ سے کہا حفصہ جاؤ ذرا بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام آئے تو خیمے میں منظر یہ تھا کہ جناب ام فروا بلند آواز سے چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی مولا، ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی
بیوہ کا ہدیہ قبول کر لے، مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت ام فروا سے کہا کہ قاسم اتنا کم سن ہے کہ خود گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا، اس کے پیر رکابوں میں نہیں آ سکتے۔ عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی سرا بھی نہیں بنی ہوئی تھی، میں اس معصوم کو ان درندوں میں کیسے بھیجوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سفارش کی، بھیا بھابھی چاہتی ہیں کہ قاسم کو راہ خدا میں جہاد کے لیے بھیجا جائے، اجازت دے دے۔ ہاں بہن، جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ابھی جناب زینب، جناب ام فروا اور جناب امام حسین میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ قاسم کو کچھ یاد آ گیا۔ قاسم تیزی سے خیمے سے نکل کر گئے، اپنے ہاتھ سے تعویذ اتارا، تعویذ اتار کر کھولا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ امام حسن نے لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب تمہارا چچا کربلا کے میدان میں دشمنوں میں گھر تو اپنی جان کو عزیز نہ کرنا، اپنے چچا پر، اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم خوشی خوشی تعویذ لے کر آئے، کہا چچا جان بابا کی سفارش لایا، چچا جان بابا کی سفارش لایا ہوں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا۔ اب مقتل کے یہ جملے ملتے ہیں، امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجے اتنا روئے، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ چچا بھی بے ہوش ہو گیا، بھتیجا بھی بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کس طرح پھر ہوش آیا، لیکن اتنا مقتل میں ملتا ہے، ہوش آیا تو اب امام حسین علیہ السلام قاسم کی انگلی پکڑ کر خیمے سے باہر نکلے، اور خیمے سے باہر نکلتے ہوئے ایک مرتبہ اپنا چہرہ امام حسین نے آسمان کی طرف کیا اور چہرہ بلند کر کے کہا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، اب میرے بھائی کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، اب میرے بھائی کا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ قاسم کو تیار کیا، زرا اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں ملتی تھی، حضرت عباس نے رکابیں کاٹی، ان کو ٹھیک کیا تاکہ قاسم کے پیر آ سکے۔ ایک باریک کرتا قاسم نے پہنا ہوا ہے، ایک باریک کرتا قاسم نے پہنا ہوا ہے، اس کا بھی امام حسین نے گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا، چچا جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا قاسم یہ یتیم ہونے کی علامت ہے، بیٹا قاسم یہ یتیم ہونے کی نشانی ہے۔ کربلا کا راوی کہتا ہے کہ جب قاسم اتنے خوبصورت تھے، کربلا کا راوی کہتا ہے قاسم اتنے خوبصورت تھے کہ جب خیام اہل بیت سے نکلے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی چاند طلوع ہوا، اور یزیدی لشکر میں جا کر غروب ہو گیا، کوئی چاند طلوع ہوا۔ جو قاسم غیر کے لیے چاند تھا، ماں کے لیے کیا ہوگا، ماں کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت قاسم میدان میں آئے، ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو حاصل جہنم کیا۔ اب ارزق شامی قاسم کے مقابلے میں آیا، اسے بھی حضرت قاسم نے حاصل جہنم کیا۔ کسی نے جرأت نہیں تھی کہ حضرت قاسم کے سامنے آ کر جنگ کرے، سب یزیدی لشکر بھاگا جا رہا تھا۔
اب قاسم اطمینان سے گھوڑے پر میدان کربلا میں کھڑے تھے، کوئی سامنے نہیں تھا۔ ایک لڑین نے آ کر پیچھے سے قاسم پر وار کیا۔ اب قاسم گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے۔ آواز دی، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے، کیونکہ پیچھے سے کسی نے حملہ کیا تھا، اس لیے جلال کے عالم میں عباس بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے، امام حسین بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے۔ حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو ظالم اشقیاء گھوڑے دوڑا کر بھاگے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر گر چکے تھے جب اشقیاء گھوڑے دوڑا کر بھاگے۔ جب اشقیاء، آپ سمجھ گئے نا، جب اشقیاء گھوڑے دوڑا کر بھاگے، گھوڑے دوڑا کر بھاگے، قاسم گھوڑے سے گرے تھے لیکن زندہ تھے، قاسم زندہ تھے۔ جب گھوڑے دوڑا کر بھاگے تو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے زندہ قاسم آ گئے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچلے گئے۔ میں مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں، مولا کربلا میں یا تو آپ کو پامال گھوڑوں سے کیا گیا یا قاسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، لیکن مولا حسین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب آپ کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن جب قاسم کو پامال کیا گیا تو قاسم زندہ تھے، قاسم زندہ تھے، زندگی میں پامال کیا گیا۔ اس لیے ہمارے فارغ امام زیارت میں فرماتے ہیں، ہمارے فارغ امام زیارت میں فرماتے ہیں، میرا سلام کربلا کے اس نازک شہزادے پر، میرا سلام کربلا کے اس نازک شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں چلی گئی۔ حسین نے کہیں سے قاسم کا پیر اٹھایا، کہیں سے ہاتھ اٹھایا، عطا کے دامن میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس گٹھڑی پر ہاتھ رکھ کے چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا، یا اللہ آج حسین غریب ہو